نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اپنے ترتیب مضامین کے مطابق تصوف اور تعلیمات صوفیہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کا جو سبجیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے لفظ تصوف اور لفظ صوفی یا صوفیہ، اس کا لغوی اشتقاق اور معنوی استحقاق۔ کتب تصوف میں اور کتب علم میں مختلف ائمہ نے اور اکابر نے لفظ تصوف کو یا لفظ صوفی کو 7 مختلف الفاظ سے مشتق قرار دیا ہے۔ علماء کبار نے اور ائمہ اعلام نے یہ بیان کیا ہے پہلے قول کے حوالے سے کہ لفظ تصوف الصفا سے نکلا ہے۔ گویا الصفا مادہ اشتقاق قرار دے کر اس سے صوفی اور تصوف کو انہوں نے مشتق بنایا۔ صفا کا معنی ہے صفائی اور پاکیزگی، اسی سے تصفیہ بھی نکلا ہے، یعنی کسی شے کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی آلودگی سے اور میل کچیل سے پاک اور صاف کر دینا، اسے اجلا اور شفاف بنا دینا، اسے الصفا کہتے ہیں۔ تو گویا تصوف کا معنی یہ ہوا کہ قلب اور باطن کو غیر اللہ کی رغبت سے، غیر اللہ کے حرص سے، غیر اللہ کی محبت سے، غیر اللہ کی چاہت سے اور دیگر اخلاق رذیلہ ان کی کدورتوں سے، جیسے تکبر ہے، بغض ہے، اناد ہے، حرص ہے، لالچ ہے، کذب ہے، غیبت ہے، وہ تمام جو اخلاق رذیلہ ہیں اور باطنی سطح پہ بری خصلتیں ہیں ان سے، اور غیر اللہ کی طلب اور حرص اور لالچ اور چاہت، دنیا کی محبت اور دنیا کا حرص اور دنیا کا لالچ اور گناہ اور اس کے منفی اثرات، یہ سب چیزیں جو سیاہی کے طور پہ انسان کے دل پر وارد ہو جاتی ہیں اور سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے اور زنگ بڑھتا چلا جاتا ہے، ان قدورتوں سے دل انسان کا میلا کچیلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے، عبادت سے، ریاضت سے اور اعمال تزکیہ کے ذریعے دل کو اور قلب و باطن کو ان تمام قدورتوں سے پاک کر دینا، صاف کر دینا اور دل کے شیشے کو ہر گرد سے جھاڑ کر اجلا اور صاف ستھرا کر دینا، اس کو صفا اور تصوف کہتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے قلب و باطن کو اتنا اجلا، صاف اور ستھرا کر دے تو اس کو صوفی کہتے ہیں۔ دوسرا قول لفظ تصوف کے مادہ اشتقاق کے حوالے سے وہ ہے الصفو، صاد فا واو، الصفو یا صفون۔ اس کا معنی ہے محبت اور دوستی میں اخلاص۔ تو اس وجہ سے بھی الصف کی بنیاد پر جس شخص کو جو صاحب صفو ہو جائے اس کو صوفی کہتے ہیں، اور اس عمل اور پروسیس کو تصوف کہتے ہیں کہ جو بندہ
دنیا اور آخرت کے تمام اجر سے اور جزا سے بے نیاز ہو کر، اور خاص طور پہ دنیا کے حرص اور لالچ اور نفع اور نقصان اور مفادات سے کلیتاً بے نیاز ہو کر اپنا تعلق، اپنی دوستی، اپنی محبت اللہ رب العزت کے خاص خالصتاً اس کی رضا کے لیے قائم کر لے، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے قائم کر لے، اور اللہ کی بے لوث محبت میں اس کے ساتھ دوستی کا، ولایت کا رشتہ استوار ہو جائے، تو اس کو صفی کہتے ہیں، اور اس صفی سے پھر صوفی اور تصوف کا لفظ نکلا ہے۔ تو تیسرا قول بیان کیا گیا الصوف، صوف کہتے ہیں اون کو، پشمین کو، تو صوف سے مشتق ہے۔ یہ وہ لفظ ہے کہ لغوی اعتبار سے اس میں اہل لغت نے کوئی احتمال بیان نہیں کیا، اور اس میں تصوف اور صوفی کا اشتقاق بغیر کسی اختلاف و احتمال کے لغت کے اصولوں کے تحت بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اس طرح جس نے صوف کا، اون یا پشمین کا لباس پہنا، خواہ جبہ پہنا کھردرا قسم کا یا اونی جبہ یا لباس پہنا، تو کہتے تھے صوف سے تصوفہ، اس نے اونی اور پشمینی لباس پہنا، تو اونی پشمینی لباس پہننے والے کو صوفی کا نام دیا گیا۔ اوائل دور میں ریاضت اور مجاہدہ کے لیے اور تواضع اور انکساری کے لیے اور سنت انبیاء اور سنت صحابہ کثرت کے ساتھ اور سنت اصحاب صفہ، اس کے پیش نظر اوائل زمانوں میں اللہ رب العزت کے بڑے عبادت گزار بندوں، زہاد نے، عباد نے، جن کی زندگی کا بیشتر وقت اللہ کی عبادت میں گزرتا، زہد اور ورع میں گزرتا، ریاضت اور اعمال تزکیہ اور تصفیہ میں گزرتا، جو اللہ کی رضا کے لیے ہمہ وقت دنیا کے حرص اور لالچ سے خود کو پاک رکھتے، تو ایسے لوگوں کی کثرت نے انبیاء کی سنت میں، صحابہ کرام کی سنت میں اور اصحاب صفہ کی سنت میں، اور تواضع اور انکساری کی علامت کے طور پر صوف یعنی پشمین اور اون کا لباس پہنا، یہ ان کی علامت تھی، تواضع کی بھی اور سنت کی، تو ان کے اونی لباس پہننے کی وجہ سے ان کو صوفی کہا گیا۔ اور عربی لغت میں صوفی اصوف کا لباس پہننے سے وہ تصوف، تقمص کے طور پر وہ عمل تصوف کہلایا۔ اب ایک چوتھا قول اور بھی ہے جو کم کتب میں جن کا تذکرہ ہوا ہے، بہت کم کتب میں، اور خاص طور پہ میں نے اس کو غیاث اللغات سے، علامہ غیاث الدین کی جو فارسی میں غیاث اللغات ہے اس سے لیا ہے، اور بعض دیگر کتب سے۔ وہ چوتھا قول بھی الصوف کا ہے۔ صوف کا لغوی معنی تو آپ سن چکے، اون اور پشمین اس کو کہتے ہیں، مگر صوف کا ایک معنی فارسی میں یکسو شدن بھی بیان کرتے ہیں، کسی طرف توجہ میں انسان یکسو ہو جائے، اگر توجہ میں کسی ایک سمت کامل یکسوئی نصیب ہو جائے کہ باقی تمام سمتوں میں توجہ سے انسان بچ جائے، محویت نصیب ہو جائے ایک سمت، کسی ایک کے دھیان میں انسان مستغرق ہو جائے، ایسا یکسو ہو کہ اس کی خواہش، اس کی طلب اور اس کا دھیان باقی تمام سمتوں سے کلیتاً ہٹ جائے، تبتل اور تبتیل کا درجہ مل جائے، جیسے قرآن مجید میں کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف دھیان میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی طرف رجوع میں، خشوع میں، اس کی عبادت، اس کے ذکر، اس کی یاد اور اس کے تعلق میں انسان کو کامل یکسوئی نصیب ہو جائے، تو صوف کے اس معنی کی روح سے اس عمل کو تصوف کہتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے ظاہر اور باطن میں مکمل طور پہ اللہ کی طرف یکسو ہو چکا ہو، جس کا باطن، اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ پانچواں اشتقاق اس کا اور ہے، وہ صوفہ، سواد واو فے ہے، یہ بھی صوف سے جب ہے لگا دیں تو بن جاتا ہے صوفہ۔ عربی زبان میں اہل عرب کے ہاں اس زمانے میں صوف تو کہتے تھے اون کو، پشمین کے لباس کو، اور اگر وہ پرانا ہو جاتا یا عام کپڑے بھی پرانے ہو جاتے، اور جس کو ہم عرف عام میں چیتھڑے کہتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے جو پھٹ جائیں، پرانے ہو جائیں، ان کو کہا جاتا ہے چیتھڑے، تو اٹھا کے لوگ پھینک دیتے ہیں۔ تو پھٹے پرانے چیتھڑوں کو عربی لغت میں اور اہل عرب کے محاورے میں صوفہ کہا جاتا تھا۔ تو اہل اللہ نے
ان اوائل دور میں قرون، پہلے 2 قرون اور قرون ثلاثہ میں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ لو لگا لینے اور اس کوشش میں کہ لوگوں کا دھیان ان کی طرف سے ہٹ جائے، لوگ ان کے پیچھے نہ پڑیں، لوگ انہیں نہ پہچانیں، یا لوگ ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں اور وہ اپنے آپ کو لوگوں کے دھیان سے بچا لیں۔ تو جس طرح پھٹے پرانے کپڑوں کو چیتھڑے کہہ کے کوئی پھینک دیتا ہے، اس پر دھیان ہی نہیں کرتا، تو گویا انہوں نے اپنا لفظ صوفی رکھا، اپنا نام۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم بھائی جس طرح تمہارے پھٹے پرانے کپڑے چیتھڑے بیکار کپڑے ہوتے ہیں اور تم پھینک دیتے ہو، دھیان ہی نہیں کرتے، ہم بیکار لوگ ہیں، چیتھڑوں کی مانند ہماری طرف کوئی دھیان نہ کرو، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم تو گرے ہوئے لوگ ہیں، پھینکے جانے کے قابل لوگ ہیں، خدا جانے اللہ رب العزت ہمارے اعمال سو کو دیکھ کر ہمیں پھینک دے گا۔ تو گویا چیتھڑوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ دی۔ یہ ان کی تواضع، انکساری اور اللہ رب العزت کے ہاں خشوع اور خضوع کی انتہا تھی، اور لوگوں سے بے دھیانی لینے کی انتہا تھی۔ تو صوفہ سے انہوں نے خود کو صوفی، بعض لوگوں نے یا دوسرے لوگوں نے ٹائٹل دے دیا کہ یہ تو چیتھڑوں کی طرح بالکل ایسے زندگی گزارتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت لوگ میری امت میں ایسے ہیں جن کے بال سر کے، یہ حدیث صحیح ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جن کے بال گرد آلود دیکھو گے اور کپڑے ان کے پرانے گرد آلود میلے کچیلے دیکھو گے، چیتھڑوں کی طرح، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر تمہارے دروازوں پر آ جائیں تو تم انہیں دروازوں پر کھڑا ہی نہ ہونے دو، دھکا دے کے بھگا دو، چل بھائی چل آگے جاؤ۔ مدفوع بالابواب، جو اپنے دروازوں سے جن کو دھکا دے کے ہٹا دیا جائے، یہ ان کا حال ہوگا، ان کے بالوں کا، ان کے کپڑوں کا۔ اور ان کے باطن کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا دیں اللہ کے اعتماد پر کسی شے کی، تو اللہ رب العزت کو اپنی عزت کی قسم وہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی قسم کو پورا کر کے رہتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا قول ہے صفہ۔ تو صفہ سے یہ کہا گیا کہ جو اصحاب صفہ تھے، ہر شخص ان کے نام سے واقف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، اور واقعہ یہ ہے معنن یہ پہلی جماعت صوفیہ تھی جو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں تیار کی، پہلی جماعت صوفیہ، جو 70 تو اکثر و بیشتر رہتے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، اس پر شامیانہ تانا ہوا تھا، تو اس شامیانہ جو تنا ہوا تھا اس کے نیچے وہ رہتے۔ ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، منازل نہیں تھیں، کاروبار تجارت کچھ نہ تھا، تو روزے رکھتے اور کچھ کھانے کو کھجور کے دانے کبھی مل جاتے، روکھی سوکھی تو افطار کر لیتے۔ یہ ہر وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روحانی تربیت کے لیے رہتے اور آپ کی صحبت میں رہتے، دن بھر اور رات بھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تعلیم لیتے، قرآن مجید حفظ کرتے، یاد کرتے، اس کے معانی سیکھتے، آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سنتے، دن بھر یاد کرتے، لکھتے، یاد کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی زیارت کرتے، آپ کی صحبت میں رہتے، آپ کی روحانی تربیت سے استفادہ کرتے، تہجد پڑھتے، نوافل پڑھتے۔ تو ان کا بیشتر وقت اس طرح کے اشغال روحانی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں گزرتا، اور ان کی تعداد مجموعی طور پہ 400 تھی۔ تو صحابہ کرام جو ہزارہا تھے، ان میں 400 صحابہ آقا علیہ السلام نے ایک یہ جماعت تیار کی تھی جن کو اصحاب الصفہ کہتے تھے، اور معنوی اعتبار سے یہ صوفیاء کی پہلی جماعت تھی، اور یہ تصوف کی پہلی اکیڈمی تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اپنی حیات طیبہ میں مسجد نبوی کے چبوترے پر قائم فرمائی تھی۔ تو اس صفہ سے تصوف کا لفظ نکالا گیا اور اسی سے صوفی کا لفظ نکالا گیا۔ 7واں قول ہے الصف۔ تو صف کا مطلب یہ تھا کہ الصف الاول، جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ اتنی محبت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صفائے قلب میں، دل کو ہر گناہ کے خیال سے، ہر غیر کے خیال سے، ہر دنیا کے حرص طلب اور لالچ اور طمع سے پاک کر کے اللہ کے ساتھ محبت، تعلق اور قرب اور حضوری میں اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ گویا ان کے دل اللہ کی حضوری میں صف اول میں آ جائیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی امت کے وہ لوگ تھے جن کے دل
اللہ رب العزت کی محبت، قربت اور حضوری میں صف اول میں آتے ہیں۔ تو لوگوں نے، اس دور کے اچھے لوگوں نے ان کے دلوں کی صفا اور حضوری میں سب سے اعلیٰ درجہ دیکھ کر یہ کہا کہ یہ اللہ کے حضور صف اول میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ان کے دل۔ تو اس صف سے پھر تصوف اور اس سے پھر صوفیہ کا نام مارز وجود میں آیا۔ میری دانست میں اسلام کی تاریخ کی 13 صدیاں جو گزری ہیں، 13 صدیاں جو گزری ہیں، ان 12-13 صدیوں میں تاریخ اسلام میں ایک طبقہ اہل علم کا ایسا نہیں ہوا، ایک طبقہ بھی صرف، جو تصوف اور صوفیہ کا کلیتاً اور مطلقاً انکار کرنے والا ہے۔ بعض اوقات بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، علامہ ابن تیمیہ کی نسبت خیال آتا ہے، بعض ذہنوں میں علامہ ابن القیم کا خیال آتا ہے، علامہ ابن رجب حنبلی، علامہ ابن کثیر، موسٹلی علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم کا نام لیا جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید یہ لوگ تصوف کے منکر تھے اور یہ صوفیہ کے انکاری تھے، یہ تصوف کے نہیں مانتے تھے۔ یہ 100% مغالطہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی درجنوں کتابیں تصوف پر ہیں، میری مراد تصوف کے سبجیکٹ پر، اور ایک کتاب تو ان کی التصوف والصوفیہ، اسی نام سے ہے پوری کی پوری کتاب، اور وہ ان کی مجموعہ جو فتاویٰ ہے 30-35 جلدوں کا، مجموعۃ الفتاویٰ ابن تیمیہ کا، اس کی جلد 11 میں یہ پوری کتاب موجود ہے ایک سوال کے جواب میں، التصوف والصوفیہ۔ علامہ ابن القیم کی بھی کم و بیش درجن سے زائد کتابیں تصوف پر ہیں۔ اور ایک جلیل القدر امام وہ گزرے ہیں، شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری الہروی۔ یہ جلیل القدر امام حدیث بھی تھے، امام عقیدہ بھی تھے، امام تصوف تھے، بہت بڑے صوفی اور ولی اللہ تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے منازل السائرین، اور منازل السائرین تصوف کی امہات الکتب میں سے ہے، بیسک اتھارٹیز میں سے، مصادر اور مآخذ میں سے ہے۔ اس کتاب منازل السائرین جو ٹیکسٹ بک ہے تصوف کی، منازل السائرین بہت بڑی اتھارٹی ہے تصوف کی۔ اس کتاب منازل السائرین کی سب سے بڑی شرح جو تاریخ اسلام میں لکھی گئی ہے وہ علامہ ابن القیم نے لکھی، اور اس کا نام ہے مدارج السالکین۔ تو اگر تصوف کے منکر ہوتے تو اس کی شرح کیوں لکھتے؟ وہ ٹوٹلی رد کر دیتے کہ یہ لغویات ہیں، یہ باطل ہے، یہ بدعت ہے، یہ اسلام میں معاذ اللہ باطل اختراع ہے، رد کر دیتے۔ کیا ضرورت ہے اس کی شرح لکھنے کی؟ تصوف تاریخ اسلام کے مسلمات میں سے ہے۔ تصوف امت مسلمہ میں تسلسل کے ساتھ جن چیزوں کو اجماع امت ملا ہے، قبول عام ملا ہے، خواص و عوام میں، مفسرین میں، محدثین میں، فقہاء میں، مجتہدین میں، مؤرخین میں، متکلمین میں، متقدمین میں، متاخرین میں، معاصرین تک 1300 سال کی تاریخ میں جس پر پوری امت کا اجماع رہا ہے۔ علمی توجیحات الگ ہوں بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، ان مسلمات میں سے ایک تصوف ہے۔ صوفیاء کا ہر طبقے نے احترام کیا، بڑے بڑے ائمہ جلیل اور قدر صوفیاء کی بارگاہ میں زانوئے تلمس طے کرتے، گردن جھکا کے بیٹھے رہتے، خواہ وہ امام شافعی ہوتے، اپنے زمانے کے صوفیوں کی مجلس میں سر جھکا کے بیٹھتے، امام احمد بن حنبل ہوتے، اپنے زمانے کی صوفیاء کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے، امام شافعی حضرت شیبان رائی الصوفی کی دریوزہ گری کرتے تھے، ان کے وہ بہت بڑے صوفی تھے، عارف تھے، ان کی خدمت میں جاتے، حضرت ابو حمزہ بغدادی الصوفی کی خدمت میں جاتے، امام احمد بن حنبل حضرت شیبان رائی کی خدمت میں جاتے، حضرت ابو حمزہ بغدادی کی طرف خود جاتے، لوگوں کو بھیجتے کہ یا صوفی اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت بشر الحافی الصوفی کی بارگاہ میں جا کے بیٹھتے۔ آپ کے بیٹے نے ایک دن پوچھا آپ سے، حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل اور دیگر تلامذہ نے، کہ آپ خود امام ہیں شریعت کے، علوم فقہ کے، علوم شریعت کے، علوم حدیث و سنت کے امام ہیں، اور شرق تا غرب دنیا آپ کی طرف رجوع کرتی ہے، آپ مرجع خلائق ہیں، آپ اس بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرنے والے صوفی کی خدمت میں، اس کی مجلس میں کیا آپ بیٹھتے ہیں، کیا لینے جاتے ہیں؟ بشر الحافی ننگے پاؤں پھرتے تھے، وہ ننگے پاؤں پھرنے والے
ایک صوفی کی خدمت میں اس کی مجلس میں آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ تو آپ تو علوم شریعت کے امام ہیں. تو آپ نے جواب دیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں مگر شریعت والے کو بشر حافی زیادہ جانتا ہے. لوگ چل چل کے اطراف و اکناف عالم سے میرے پاس شریعت کی خبر لینے آتے ہیں، میں چل کر بشر الحافی کی بارگاہ میں شریعت والے کی خبر لینے جاتا ہوں، اس کا حال پوچھتا ہوں. صف کا، صف اول کا، اور صفا کا، اور صفا کا، اور صوف کا، یہ 4 چیزیں میں نے ابھی ان کے حوالے سے کوٹ کی. آگے کچھ چیزیں اور بھی ہیں انشاءاللہ تعالی، اسے اگلی نشست میں اس کا بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.